الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے محترم بھائیوں، نماز ایک اہم عبادت ہے، اسی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتاب ہے جس کا نام ہے نماز نبوی، اور اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کی لکھی کتاب ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے نماز کے موضوع کے اوپر، ہمارے گھروں کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے یہ صلاۃ المسلم ہے، یہ عربی کے اندر ہے، یہ بھی بہترین کتاب ہے نماز سے متعلق۔ تو آج میں تھوڑا سا نماز کے ارکان سے متعلق گفتگو کرتا ہوں کہ نماز کا رکن کس کو کہتے ہیں۔ نماز کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ شرائط، پہلی چیز شرائط۔ دوسری چیز ہے کہ جب آپ نماز شروع کر لیتے ہیں تو پھر نماز کے ارکان آتے ہیں، رکن جس کو فرض کہتے ہیں۔ وہ فرض اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا، چاہے آپ بھولے سے چھوڑ دیتے ہیں یا آپ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ یاد رکھیں، اس کو فرض کہتے ہیں یا رکن کہتے ہیں نماز کا۔ رکن اگر بھولے سے بھی رہ جائے تو آپ کا کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے، جب تک آپ رکن جو ہے دوبارہ وہ رکن ادا نہ کریں اور پھر وہاں سے شروع کریں جہاں سے نماز آپ کا رکن رہ گیا تھا، اس رکن سے، یعنی کہ فرض کریں آپ ایک سجدہ آپ نے کیا اور پھر آپ بھول کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نہ سجدوں کے درمیان بیٹھے اور نہ دوسرا سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ کو بعد میں یاد آیا کہ میں نے وہ دوسرا سجدہ ہی نہیں کیا، تو یہ سجدہ جو ہے اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جیسے ہی آپ کو یاد آیا، آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے الحمد شروع کر دی تھی، آپ سیدھا اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں گے، جس طریقے سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ اس میں بیٹھ کر ربی اغفر لی کریں گے اور پڑھ کے دعا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ تو اگر یہ کوئی رکن آپ کا رہ گیا ہے تو آپ کی نماز آپ کی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکن ادا نہیں کریں۔ یعنی کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک سجدہ آپ کا رہ گیا تھا اور آپ کھڑے ہو گئے سیدھے، اور پھر آپ کو بعد میں یاد آیا، آپ جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ میں نے ایک سجدہ بھول گیا ہوں، تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے، کیونکہ آپ جب دوسرا سجدہ آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھے بھی نہیں ہیں، وہ بیٹھنا بھی فرض ہے، اس لیے آپ سب سے پہلے بیٹھیں گے وہاں، اور وہاں پر جو دعا ہے اس بیٹھنے کی وہ پڑھیں گے ربی اغفر لی، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ تو اور پھر آپ آخر پہ جب یہ آپ نے سجدہ بھی ادا کر لیا، پھر آخر پہ آپ دو سجدے کریں گے سجدہ صاحب کے، جب آپ آخری تشہد پڑھ لیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے آپ دو سجدے کریں گے، یا آپ سلام اگر پھیر لیں تو بعد میں بھی دو سجدے کیے جا سکتے ہیں، یہ دونوں طرح سے جائز ہے۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی رکن رہ جائے تو وہ جب تک رکن ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، چاہے وہ بھولے سے رہ جائے، چاہے آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو وہ جو رکن چھوڑا ہے آپ نے وہ ادا کرنا پڑے گا، یہ رکن ہے۔ اور اس طریقے سے ایک واجبات ہوتے ہیں نماز کے۔ واجبات یہ ہیں کہ اگر آپ کو بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا آپ سے، تو آپ آخر پہ آپ دو سجدے کر لیں گے صاحب کے سجدے، تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ آپ کو اس واجب کی طرف لوٹنا ضروری نہیں ہے، جس طرح آپ نے رکن کی طرف آپ لوٹے تھے، ایک سجدہ آپ کا رہ گیا تھا تو آپ دوبارہ آپ نے وہی سجدہ کیا اور پھر آخر پہ دو سجدے صاحب کے بھی کیے۔ تو لیکن آپ کا اگر واجب چھوٹ گیا ہے، واجب یعنی کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ درمیان کا تشہد ہے، 4 رکعت کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، درمیانی تشہد آپ بھول گئے، آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت آپ نے شروع کر دی، اور بیچ میں وہ تشہد بیٹھنا تھا وہ آپ بھول گئے، تو یہ تشہد واجب ہے۔ آپ بھولے سے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو دوبارہ اس تشہد کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھڑے رہیں، اپنی نماز آپ پوری کریں، اور پھر جب آخر پہ آپ جو ہے نا 2 سجدے صاحب کے کریں گے اور آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔
یہ آپ کو فرق معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو فرض اور رکن ہے وہ آپ کو ادا ہر حال میں کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ سجدہ سہو بھی کریں گے، لیکن جو اگر واجب چھوٹ گیا ہے تو آپ کو اس واجب کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طریقے سے اپنی نماز جاری رکھیں، آخر پہ 2 سجدے سہو کے کر لیں گے تو آپ کا واجب آپ کے اس سے وہ تلافی ہو جائے گی اور آپ کی نماز صحیح ہوگی، یہ چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو سنت ہے نماز کے اندر، سنت کے لیے سجدہ صاحب اگر سنت آپ بھول گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن آپ کے یعنی کہ جو نمبر ہیں وہ آپ کے کم ہو جائیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت پورے نمبر ملیں گے، اگر آپ سنت چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کے نمبر یعنی کہ کم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز ہم نے نماز کی شرائط کا خیال کرنا ہے، دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے فرائض جو رکن ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے واجبات کا خیال کرنا ہے، اور اس طریقے چوتھی چیز نماز کی جو سنتیں ہیں اس کو بھی ہم اہتمام کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہمیں نماز کے نمبر ہمیں پورے ملیں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھنے والے بنیں، تاکہ ہمیں ہماری عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ تو اب میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں نماز کے ارکان سے متعلق کہ نماز کے رکن کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، یہ جو پہلی تکبیر ہے جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، یہ فرض ہے یعنی کہ یہ رکن ہے۔ دوسرا قیام مال قدرہ، یعنی کہ آپ قیام کرنا، قیام آپ کھڑے ہو کے آپ اگر صحیح سلامت ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کر کے قیام کرنا ہے، اگر آپ بیمار ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر مجبوری آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ دیں، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ لیٹ کے پڑھیں، یعنی کہ قیام مال قدرہ یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو اس نے سورۃ الفاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یہ اس کے اندر مطابق بہت ساری احادیث ہیں، جس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من صلی صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی ام القرآن نہیں پڑھی یعنی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔ دوسری روایت وہ ہے عبادہ بن صامت، سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، متفق علیہ حدیث، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو لہذا ہم نے سورہ فاتحہ چاہے امام ہو مقتدی ہو اکیلا ہو اس نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو ہم کیا کریں؟ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دل میں پڑھ لو۔ تو یہ سورہ فاتحہ نہایت ضروری ہے، یہ اہم ترین رکن ہے نماز کا، یہ ہمیں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے چوتھا جو رکن ہے فرض ہے وہ رکوع ہے، رکوع کرنا۔ پانچواں رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا بھی یہ بھی فرض ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ رکوع میں سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ وہ ایک رکن ضائع کر رہے ہیں، رکن جب آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کتنا دکھ کا مقام ہے۔ اس طریقے سے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ چھٹا رکن ہے، یعنی کہ جو 7 اعضاء ہیں یعنی کہ یہ پیشانی، ناک، ہاتھ اور اس کے بعد یہ گھٹنے دونوں اور دونوں پاؤں، یہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، اور اس طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ دونوں سجدوں کے بیٹھنا، درمیان بیٹھنا بھی یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ یہ ہم دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں دوسرے پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، نہیں وہ اس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنا دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، اتنی بڑی اہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر اپنا رکن ضائع کر رہے ہیں اور نماز اپنی باطل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اسی طریقے سے نواں یہ ہے کہ آخری تشہد بیٹھنا، نواں رکن یہ ہے نماز کا کہ آخری تشہد، اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو آخری تشہد 2 رکعت کی ہے تبھی وہ آخری جو پہلا جو تشہد کہتے ہیں آخری وہ تشہد ہوگا، آخری تشہد بیٹھنا یہ فرض ہے، رکن ہے یعنی کہ۔ اور اس طریقے سے آخری تشہد پڑھنا، یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، یہ پڑھنا یہ آخری تشہد کے اندر یہ فرض ہے۔ اور اس طریقے سے 11واں درود شریف پڑھنا، آخری تشہد کے اندر درود شریف پڑھنا یہ بھی رکن ہے نماز کا۔ اور اس طریقے سے دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ سلام پھیرنا بھی رکن ہے نماز کا دونوں طرف۔ اور اس طریقے سے تمام جو اعمال کیے ہیں اس نے ان تمام کو اسی ترتیب سے کرنا، یعنی کہ تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر سورۃ فاتحہ، یہ سارے ترتیب سے کرنا یہ بھی رکن ہے۔ ترتیب آگے پیچھے کر دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے تمام اعمال کو اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے، تمام اعمال کو اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے نماز کے ارکان اور یعنی کہ یہ فرائض جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر فرائض میں سے ایک بھی فرض رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں یا آپ بھول گئے چھوڑتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس فرض کو آپ ادا نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز سیکھنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔